हालांकि मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के ऊपर। मौलाना फजल रहमान मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप ये प्रोग्राम ना करें तो मैं आ जाऊँगा। उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहरीक इंसाफ के साथ उनके कुछ इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब तहरीक इंसाफ के साथ इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर अगर इस प्लेटफॉर्म के साथ नहीं आ रहे तो अपने सियासी तौर पर नुकसान कर रहे हैं। इस वक्त जो भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, कोई आम पाकिस्तानी भी खड़ा होगा, तो वो हमेशा पाकिस्तान में आने वाली टाइम में, तारीख में वो हवाला दिया करेगा कि मैं उस मूवमेंट के साथ था जो पाकिस्तान को बचाने की मूवमेंट थी। और एक चीज और देखें, आज की जो अब तक आप सब ने कवर किया है, जो सोशल मीडिया पे लोग हैं उन्होंने देखा होगा, वो देख रहे होंगे, एक भी ऐसी तकरीर नहीं हुई जिसमें आइन से हट के कोई बात की गई हो, कानून से हट के कोई बात की गई हो, दहशतगर्दी की बात की गई हो, असला उठाने की बात की गई हो, कानून हाथ में लेने की बात की। सब पाकिस्तान का दर्द रख कर रहे हैं, सब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और ये इसलिए कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी जा रही थी कि ये जो बातें अगर होंगी, जो कि हो रही हैं, ये हाईलाइट होंगी, ये हाईलाइट होंगी। अगर लाएअमल तय हो जाता है और सारे उस पर साइन कर देते हैं तो ये इस निजाम के लिए बहुत खौफनाक है, क्योंकि ये निजाम खड़ा है जबर के ऊपर, बर्बरियत के ऊपर, फसाइयत के ऊपर, यजीदियत के ऊपर। और एक ईंट इस दीवार से निकली तो पूरी दीवार गिर जाएगी, जबर की दीवार गिर जाएगी। क्या ये तहरीक इमरान खान की रिहाई में किरदार अदा कर पाएगी, और इमरान खान की रिहाई कब तक देख रहे हैं आप एज ए जर्नलिस्ट? देखिए, इमरान खान साहब की जो रिहाई है ना, उसमें मसला ये है कि उसमें मैं तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी तनकीद करता रहता हूँ कि जितनी वो एग्रेसिव इसमें और सिंसियरिटी के साथ चलेंगे उतनी इमरान खान की रिहाई जल्दी मुमकिन हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्योंकि उनका मकसद अब बड़ा है और वो कुछ बड़े फैसले कर चुके हैं, तो इसलिए उनकी रिहाई मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो खुद कंप्रोमाइज करके आने को तैयार नहीं है, बातचीत करके आने को तैयार नहीं है, तो इसलिए वो जेल बैठे हैं। लेकिन बात यह है कि हर आने वाले दिन के साथ उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जो एक मीटिंग थी, उसका जो अंदरूनी हवाला है, उसमें ये बात की गई कि इमरान खान की रिहाई तो अब एक मामला है, लेकिन इस वक्त मसला पाकिस्तान की बका और सलामती का बन गया है, जो बलोचिस्तान के अंदर हालात हैं, जो केपी के अंदर हालात हैं। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, सहाफ़ी, सोशल मीडिया वाले, ताजिर, वकला, रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड आर्मी जनरल ऑफिसर्स, सब जो मुल्क के साथ मुखलिस हैं, वो एक साथ एक पेज पर आए और आकर और पाकिस्तान को बचाने की जो है वो कोशिश करें और पाकिस्तान को बचाएं। तो ये वो चीज़ है, जाहिर है, जिसके ऊपर होना चाहिए। और आप देखते हैं बहरहाल जी किस तरह चीज़ें आगे बढ़ती हैं और किस तरह मामला जाता है। लेकिन बहरहाल अभी तक मैं ये समझता हूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की ये एक सक्सेस है कि आज उन्होंने यहाँ पे इवेंट कर लिया है। मैंने आपको बताया कि मैं सुबह 3:30 बजे यहाँ से गया था, मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि इवेंट आज होगा, क्योंकि 3 बार इवेंट कैंसिल करवाया गया। अब आप अंदाजा लगाए ना, आज इवेंट में क्या हुआ है, गुफ्तगू हुई है ना, कोई पथराव नहीं था। लेकिन इस गुफ्तगू से ये निज़ाम इतना डरता है, ये हुकूमत इतनी डरती है, ये निज़ाम और इसके इदारे इतने डरते हैं कि वो गुफ्तगू भी मतलब उससे खौफजदा था कि ना होने दी जाए। क्यों? वजह क्या है? वजह यह कि गुफ्तगू होगी तो पाकिस्तान को बचाने की बात होगी, पाकिस्तान को बचाने की बात होगी तो आइन की बहाली की बात होगी, आइन की बहाली की बात होगी तो तमाम इदारों का आइनी किरदार की बात होगी, तमाम इदारों के आइनी किरदार की बात होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो इस मुल्क के अंदर हो रही है वो नहीं हो सकेंगी। तो ये वो इशूज़ हैं जो कि हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तान की बका और सलामती चाहते हैं, हम सब पाकिस्तान की अरूज और तरक्की चाहते हैं। मैं आपको बताऊँ, मुझे एक जर्नलिस्ट ने बताया कि अभी ये दुबई में जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, तो वो जर्नलिस्ट जो हमारे यहाँ से कवर करने के लिए गए, तो एक जर्नलिस्ट ने मुझे बताया कि वहाँ बैठे हुए इंडियन सहाफ़ियों ने इतनी हमारी तज़हीक की, इतनी तज़हीक की पाकिस्तानी सहाफ़ियों की। मतलब एक ने मुझे बताया, पता नहीं अब कौन कौन वहाँ पे मौजूद था, कि उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया कि अच्छा तुम लोग इतने कम सहाफ़ी क्यों आए हो, इसलिए कि तुम लोगों को वीज़े नहीं मिल रहे। अब आप देखें, यूएई हमारा इस्लामी मुल्क है, ठीक है, भारतीयों को, इंडियंस को कोई मसला नहीं है वीज़ों का, पाकिस्तानी को मसला है। लेकिन कोई हमारी हुकूमत इसके ऊपर, शहबाज शरीफ साहब के रोज नए नए आपको दावे सुनने को मिलेंगे, लेकिन वीज़ों वाला मसला नहीं हुआ। और कई इस्लामी मुल्क हैं यहाँ पे वीज़ों का इशू है। तो ये वो चीज़ें आप देखें ना कि वो जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे सहाफ़ी, उनमें से एक ने मुझे बताया कि कितनी तज़हीक की इंडियंस है। वजह क्या है? क्योंकि हमने खुद अपने मुल्क को तमाशा बनाए हुए हैं, हम यहाँ पे अंदरूनी लड़ाइयों में मसरूफ हैं, हम यहाँ पे आवाम को शिकस्त देने पर लगे हुए हैं, हम यहाँ पे तहरीक इंसाफ की कमर। भाई तहरीक इंसाफ एक जमात अब नहीं है, आप इस बात को माने कि 2/3 अक्सरियत लोगों ने उसको दी, अब 3/4 तक मामला पहुंच गया है। तो ये पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के वोटर, पाकिस्तान। फिर सोशल मीडिया को कहा जाता है ये शैतानी मीडिया है, ये भाई सोशल मीडिया, अब आप सारे सोशल मीडिया यूज करते हैं। अब एक बंदा बमुश्किल एक अकाउंट ही चला सकता है, दूसरा अकाउंट नहीं चला सकता। वो और टाइम था जब ट्विटर के 10 अकाउंट बन जाते थे, आप सिंगल क्लिक पे 10 रीट्वीट कर देते थे, वो शुरू में हुआ, ट्विटर ने फौरन उसको बंद कर दिया। एक बंदा एक ही अकाउंट चला सकता है। ये अगर सोशल मीडिया के ऊपर 6 करोड़ अकाउंट्स हैं तो ये 6 करोड़ पाकिस्तानी हैं, इनको आप शैतानी मीडिया नहीं कह सकते, पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है। तो ये 12 चीजें हैं, अल्लाह करे कि सबको
پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس بات کو وہ سوچیں, ادارے بھی سوچیں, سارے ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں, آئین کی بحالی کی طرف ملک جائے. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں تو ٹریول کرتا ہوں, لوگوں کے بہت برے حالات ہیں, تنخواہ دار طبقے کے بہت برے حالات ہیں, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس بہت تکلیف میں ہیں لوگ. کسان آپ کا تباہ ہو گیا ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی بند ہو گئی ہے, روزگار نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے 2.5-3 سال میں 300 سے 400 آپ کے نوجوان ڈنکیاں لگا کے جاتے ہوئے سمندر برد ہو گئے. کیا مائیں اس لیے بچوں کو جوان کرتی ہیں کہ وہ جوان کریں اور وہ سمندر برد ہو جائے؟ کیوں لوگ جا رہے ہیں 45 لاکھ روپے دے کے بھی ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ حالانکہ 45 لاکھ میں پاکستان میں بزنس ہو سکتا ہے, لیکن کیوں نہیں کر رہے؟ لوگوں کو مایوسی ہے, اندھیرا نظر آتا ہے, انسرٹینٹی ہے. تو اللہ کرے کو رحم آئے پاکستان پہ, سب کو, سب پاکستان کی سوچیں, پاکستانیوں کی سوچیں. سرکاری ملازمین کی حالات اس وقت دیکھیں, اس وقت کسانوں کے حالات آپ دیکھیں, انڈسٹری کے حالات دیکھیں, کنسٹرکشن کے دیکھیں, ریل اسٹیٹ کے دیکھیں. مطلب ہر شعبہ اس وقت تباہ ہے, ہر شخص اس وقت بیزار ہے, ہر ایک کو انسرٹینٹی نظر آتی ہے. اسٹریٹ کرائم دیکھیں, کراچی میں ایک نوجوان کی شادی تھی, ایک دن پہلے موبائل چھیننے کے لیے آئے, گولی مار کے چلے گئے. اتنی سستی ہے انسانی جان پاکستان کے اندر, اتنی سستی ہے انسانی جان کہ موبائل چھیننے کے چکر میں آپ گولی مار کے چلے گئے. مطلب 32 سال کا نوجوان جو ہے شادی سے ایک دن پہلے وہ اس دنیا سے چلا گیا اور قاتل نہیں پکڑے گئے. تو یہ وہ افسوسناک صورتحال. آپ نے دیکھا کل پرسوں ایک شخص نے خود سوزی کر لی, اپنے آپ کو آگ لگا دی لاہور ایئرپورٹ میں. کیوں؟ اس وقت عدالتوں کے اندر سارا فوکس عمران خان, 9 مئی, جھوٹے کیسز, ان چیزوں پر فوکس ہے. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اللہ کرے کہ ان کو ترس آئے, رحم آئے, کو پاکستان کا سوچیں اور پاکستان آگے بڑھے. پروفیشنلی ہر جگہ جاتا رہا, پھر انہوں نے دھمکی دی, 5 منٹ کی ڈیڈ لائن دی, پھر وہ 5 منٹ کی ڈیڈ لائن آ گئی. پھر اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے زبردستی دروازہ کھولا ہے. اور ایک چیز اور آج ثابت ہوئی ہے کہ دیکھیں ایف سی کے جو جوان کھڑے تھے انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا, انہوں نے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا, اور انہوں نے پوزیشن چھوڑ دی, اور وہ آرام سے گیٹ کو دھکا دے کر اور زبردستی داخل ہوئے. اور اس کے بعد انہوں نے ایف سی کے جوانوں نے پوزیشن چھوڑی اور وہ اندر آ گئے. اب اندر اس وقت وہ لابی کے اندر جو ہے وہ اپنا پروگرام کر رہے ہیں. کتنی شرمندگی اور رسوائی اور پسپائی اور ذلت ہے اس حکومت کے لیے کہ آپ نے تمام تر جبر, بربریت اور فسطائیت کے باوجود آپ اپوزیشن کو نہیں روک سکے کانفرنس کرنے سے. وہ کانفرنس کر رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں, وہی گفتگو جو پہلے ایک ہال کے اندر ہونی تھی وہ آپ ایک لابی کے اندر ہو رہی ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس سے زیادہ بہتر ماحول ہے. جو وہاں پہ نا وہ ایک کھلا ہال ہے, بڑا ہال ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی ظاہر ہے ایک اسلام آباد میں بارش بھی ہو رہی ہے, پھر جس طرح سے راستے بھی بند ہیں, آج میچ کی وجہ سے بہت سے راستے بند ہیں, لیکن یہ لابی چھوٹی سی ہے, بڑا وہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ تاریخ میں یہ لکھا جا رہا ہے اور ہمیشہ حوالہ دیا جائے گا کہ نواز شریف کی جب حکومت تھی, نواز شریف کی حکومت ہے نا, شہباز شریف کی تو نہیں ہے, نواز شریف کی جب حکومت تھی اور یہ لوگ اس وقت اس رجیم میں یہ لوگ تھے, اور اتنا خوف تھا اور یہ اتنے کمزور تھے کہ اپوزیشن کو بند کمرے میں ڈائیلاگ کے لیے ایک کانفرنس نہیں کرنے دے رہے تھے. اور پھر اپوزیشن نے اپنی طاقت سے, زور بازو سے وہ کانفرنس کر لی. تو کیا بچا, کیا منہ میں رہا؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ایک اور شرمندگی اور رسوائی. ہر روز ان کے لیے کوئی ایک نئی ذلت کا سامان ہوتا ہے. آج یہ ہوا ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ رات بھی کچھ اجلاس ہوتے رہے ہیں, اور خاص طور پر جو صورتحال یہ ہے کہ اب ان کو یہ جو کانفرنس روک کر, اور یہ ان 2 لوگوں کی وجہ سے روکی گئی جو منظور پشتین اور مارنگ بلوچ کا وہ نام سننے میں آ رہا تھا کہ آج وہ شرکت کریں گے, یہاں پہ سپیچز وغیرہ ہوں گی. کیا یہ وہ مقصد تھا جس کی وجہ سے ایک ان کو اپنا روکنا مقصود تھا, یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی وجوہات آپ سمجھیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر مجھے رات کو پتا تھا کہ نہ منظور پشتین آ رہے ہیں نہ مارنگ بلوچ آ رہی ہیں, اور میں نے اس لیے اس خبر کو بریک نہیں کیا. کئی بار آپ کو جو خبر دی جاتی ہے وہ آف دا ریکارڈ کہا جاتا ہے کہ یار یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے, آپ نے اس کو بریک نہیں کرنا. اور پھر یہ بھی ہوتا کہ شاید یہ لگتا کہ ہم نے اس لیے خبر بریک کر دی کہ کیونکہ بہت سے لوگ ان کے لیے آئیں گے, تو وہ نہ اس طرح کی بات, تو ہم نے تو یہ خبر بریک نہیں کی تھی. لیکن ہمیں رات سے پتا تھا. اگر ہمیں رات کو پتا تھا تو انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور حکومت کو ایسے نہیں پتا ہوگا کہ وہ نہیں آ رہے. تو وہ کیوں نہیں آ رہے, اس کی ایک تو سیکیورٹی وجوہات ہے, دوسرا یہ ہے کہ ان کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا تھا, ٹیمیں ڈپیوٹ ہو گئی تھی, تو اس لیے مارنگ بلوچ اور منظور پشتین نہیں آئے کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی تھی. اچھا, یہ بھی رات کو اس لیے بھی شاید ہمیں لگا کہ یہ خود یہ خبر دی جا رہی ہے اور شاید وہ اچانک آ بھی جائیں, ٹھیک ہے, اس لیے بھی ہم نے خبر تھوڑی سی ایک مطلب محتاط رہتے ہوئے نہیں دی. لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ بات پتہ لگ گئی تھی کہ وہ دونوں نہیں آ رہے, پھر تو یہ ایک بہانہ ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ موجودہ نظام کا جو جبر اور بربریت اور فسطائیت اور یزیدیت ہے, اس کے اوپر بات نہ ہو, یہ نظام کانپ جاتا ہے جب اس حوالے سے بات ہوتی ہے. لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ کیا رہا آپ کے منہ میں, اب وہ اندر تقریریں کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. اچھا صدیق جان صاحب, رات خاقان عباسی صاحب نے جیو پر ایک بات کی ہے. انہوں نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نہ تو تحریک انصاف کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں گے, نہ ان کے ساتھ جائیں گے, نہ ہم جو ہے کچھ سڑکوں کی سیاست کریں گے,
ہم ایک آئین اور اس کی بحالی کے لیے جو اس طرح کے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو سارا ایک اکٹھ ہو رہا ہے بیسیکلی تو ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانا ہے اور وہ جا کے حکومت کو ٹیپ ٹائم دے. اگر اب گرینڈ اپوزیشن میں سے کچھ جماعتیں ابھی تک ان کی یہ ذہنیہ مانگ نہیں ہو رہی کہ ہم نے ان کے ساتھ سڑکوں پر بھی نکلنا ہے, ہاں بند کمرے کی حد تک تو یہ موجود ہے, تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی پاورفل ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے میں کامیاب ہو جائے گا, بنانے میں؟ دیکھیں یہ ابھی تو یہ جو الائنس ہے نا وہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے, اس پہ بات کرنے کے لیے, ایک انٹلیکچوئل بحث کے لیے. ابھی تو ویسے بھی جو سڑکوں پر آنا ہے وہ عید کے بعد کیا پلان ہے, عید کے بعد بڑا مجمع لگنا ہے, وہ بڑا ایک ہونا ہے. اس میں کوئی بالکل آپ نے ٹھیک کہا, انہوں نے رات کو یہ کہا ہے کہ وہ سڑکوں پر نہیں آئیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ سڑکوں پہ ایک اتنا ضرور تحریک انصاف کو فائدہ ہے کہ ایک سے زیادہ جماعتیں ہوں گی تو ان کے اوپر وہ جبر و بربریت وہ نہیں ہو سکتی, لیکن اسٹریٹ پاور تو پھر بھی تحریک انصاف کی آنی ہے نا. مثلا دیکھیں صرف ایک جماعت ہے جس کے ساتھ آنے سے تحریک انصاف کو بہت فائدہ ہوگا, اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا, کیونکہ ان کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے, باقیوں کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی چیزیں چلیں گی, لیکن ابھی سے حکومت اگر اتنی پینک ہے تو اگر 2-3 جماعتیں بھی اگر سڑکوں پر ساتھ آنے کا اعلان کر دیں تو پھر کیا حالت ہوگی. ابھی آپ نے مولانا کی بات کی ہے, تحریک انصاف کو مولانا فضل الرحمان پہ ریلائی کرنا چاہیے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کی یہ تو ایک ریالٹی ہے نا کہ ان کی پاور اسٹریٹ پاور تو ہے, یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان ساتھ ہوں گے تو پھر گولی نہیں چل سکے گی. لیکن ایک دوسری ریالٹی بھی ہے مولانا صاحب, نہیں وہی میں آ رہا ہوں نا, لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ مولانا صاحب ان کانٹیکٹ ہیں اداروں کے ساتھ, اور یہی وجہ ہے کہ مولانا صاحب آج کانفرنس میں نہیں آ رہے. وہ کیونکہ قطر ہیں, لیکن کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, وہ قطر سے آ سکتے تھے, لیکن یہ بھی سنا تھا کہ شاید وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں. لیکن یہ بات درست ہے کہ مولانا صاحب کے اس تحریک تحفظ یعنی پاکستان پر تحفظات ہیں, اور وہ کہتے تھے کہ اگر تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے نہ کریں تو پھر میں آ جاؤں گا. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر مولانا صاحب نے نہیں آنا تھا تو یہ جس بھی نام سے کرتے انہوں نے نہیں آنا تھا. تو چیزیں چل رہی ہیں, دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح. صدیق جان صاحب آخر پہ یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں آج جو کچھ ہوا ہے کہ یہ اپوزیشن اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے؟ 100% کامیاب ہو گئی ہے نا. اب اس طرح سے کامیاب ہو گئی ہے کہ دیکھیں کانفرنس ہو جانا کو خبر نہیں تھی, کانفرنس نہ کرنے کی کل 6 بجے سے شروع ہوا کہ اجازت نامہ کینسل ہو گیا, نہیں کرنے دیں گے, لاک کر دیا, یہ ہو گیا. رات 2 بجے تک یہ خبریں آتی رہی کہ اخندزادہ حسین, شائستہ کھوسا اور فلاں فلاں موجود ہیں, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. صبح یہ پہنچ گیا, یہ پہنچ گیا, اب جی لاک ہے, ایف سی نے پوزیشن سنبھالی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور پھر اچانک زبردستی اندر داخل ہو گیا اور اب لابی میں پروگرام ہو رہا ہے. تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر سموتھلی ایونٹ ہو جاتا تو اتنی بڑی خبر نہ ہوتا جس طرح سے اس کو روکا گیا, اور اس کو روکنے کے بعد جس زور بازو سے اپوزیشن نے یہ ایونٹ کیا ہے تو یہ بڑی خبر بن کے سامنے آئی. بہت بہت شکریہ.